اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس بات کا ذکر کیا کہ جب میں تم پر کوئی مصیبتیں نازل کروں تو تم اس پر صبر کرو. صبر و رضا یہ ایسا مبارک عمل ہے جو بندے پر رب کی رحمتوں کے نزول کا سبب بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللہ رب العالمین قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں, امتحان لیتا ہوں کسی چیز کی کمی کے ساتھ. کبھی ان کی جانیں لے لیتا ہوں, کبھی ان کا پھل تھوڑا کر دیتا ہوں, کبھی ان کی غذا کو کم کر دیتا ہوں. مختلف انداز سے میں اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہوں, بندوں پر مصیبتیں نازل کرتا ہوں. لیکن جو میرے بندے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے, جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, جو میرے پسندیدہ بندے ہیں مصیبت کے آنے پر یہ کہتے ہیں دیا بھی اللہ نے تھا, لے بھی رب رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ان کی تعریف کرتے ہوئے, ان کی شان بیان کرتے ہوئے, یہ ایسے لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے, اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہوتا ہے, اللہ اس عمل کی برکت سے, صبر کرنے کی برکت سے, مصیبت کو برداشت کرنے کی برکت سے, صبر کی برکت سے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, اللہ بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اب یہ کتنا مبارک عمل ہے, بندہ صبر کرے, بندہ رب کی رضا پہ راضی رہے. ہمارا حال یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے ہم مصیبت کو برداشت نہیں کرتے, ہم ویلا کرتے ہیں, ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرا نقصان ہو گیا, میرا فلاں جو ہے وہ کام نہ ہوا, نقصان ہو گیا, میرا مال چلا گیا, میری اولاد چلی گئی, میرا فلاں رشتہ دار دنیا سے چلا گیا. ہمارا حال یہ ہے جبکہ رب کی رحمت کس پہ نازل ہوگی؟ جو مصیبتوں کے آنے کے وقت صبر کرے گا, رب کی رضا پر راضی رہے گا. جب بندہ مصیبت پر صبر کرے گا, اللہ کی رضا پر راضی رہے گا, اللہ اس کو انعام یہ دے گا کہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا.